اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دردناک عذاب میں نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقرب کو دیکھ کر وہ ان سے کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کا جوابات کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انسانوں کی بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا بذائے منظر یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازے تھے۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہ کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اور ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی۔ اپنی قوم سے کہہ دے، شنیچر کے دن یعنی ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا حرام فرما دیا گیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور سارے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر ان کی مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔
پھر ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیا جائے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں آئے گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں جائے گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ پھر اور اگلے دن یعنی اتوار کے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورغلایا کہ اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے، اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی، اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ یہ بہت سے لوگوں کو ہلا بازی اچھی لگی۔ انہوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض میں ڈال دی، جس میں سے وافر مقدار میں ان حوضوں میں مچھلیاں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا جب مچھلیاں سمندر سے حوضوں میں آ کر قید ہو گئی تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گئی، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے شکار کے شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار سے شکار سے باز رہے۔ کچھ لوگ ایسے کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے، تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے، اور ان پر دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تھی، اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے کھلم کھلا مخالفت کرتے، اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان 12,000 نافرمانوں کو کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جائے، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ یہ بات کو برا جانتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف 12,000 نافرمان رہتے تھے، اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس قوم کے نافرمانوں کو بہرحال سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر ان کے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و خطار روتے تھے، لیکن وہ لوگ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نافرمان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرماتا ہے: اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ نافرمان لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران کچھ نہ کھا سکتے تھے اور پی نہ سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ جو لوگ نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور وہ لوگ جو شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے سلامت رکھا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی ان کے بندر میں سے بھی موجود ہے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں کی نسل میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم سے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے ان کی شکلوں کو مسح کرتا ہے، یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو زمین سے اٹھا دیا گیا۔